مختصر سا وہ دن رہ گیا تھا، اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ہدایت کے پہلو ہیں، میں اس لیے آپ کے سامنے رکھا۔ کسی دن بھی ذات کی خاطر ذکر نہیں کیا، بنتا نہیں، نمک حلالی ختم ہوتی ہے، مودت پہ دھبا لگتا ہے، ولایت ٹوٹ جاتی ہے، نعرے میں جب مجلس لگتے یہ ہو گیا، ایک بندہ بھی ہدایت پا جائے، میرا مقصد یہی ہوتا ہے۔ میں سب کی انگلیاں پکڑ کے شہنشاہ تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو راستے میں سانپ بچھو آپ کو ڈنگے نہ، آپ ایسا خوبصورت انداز سے سفر کریں، آپ کو کوئی تکلیف نہ دے۔ اور اگر میں یہ کہوں بھی غلط نہیں ہے، سرکار سے خاص عرضی کرتا ہوں، مالک جیسے بھی ہیں تیرے نام لیوے ہیں، مالک ان پہ رحم کرنا، یہ بیچارے کملے ہیں، بھولے ہیں، مجھ سمیت تیرے رحم کے طلبگار ہیں، تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں ہمارا۔ یہ میں سرکار کا تھوڑا سا تذکرہ کرنے لگا۔ امام صادق کی شہنشاہ معظم سرکار فرماتے بڑی خوبصورت بات ہے، پلے باندھنے والی بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عقیدے کے بارے میں، عقیدہ 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 باتیں چلتی ہے نا بھائی شباشا، عقیدے کے بارے میں گفتگو فرمانا بڑا ضروری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہر شخص کا عمل، بڑی گہرائی والی بات ہے، سرکار خیر کرے فریش ہو کے سننا، ہر شخص کا عمل عقیدے کے بارے میں فرما ہے۔ عقیدہ سرکار نے نفی کر دی ہر اس بندے کی جو کہتا ہے میں علی کو یہ مانتا ہوں، میں علی کو یہ مانتا ہوں، میں علی کو یہ مانتا ہوں، سرکار نفی کر۔ سرکار فرماتے ہیں ہر شخص کا عمل اس کا عقیدہ ہے، نہیں ہر شخص کا عمل اس کا عقیدہ ہے۔ اگر میں سمجھا پایا ہوں ایک سمجھ جاؤ تاکہ اس کی گہرائی تک مجھے نہ جانا پڑے، ہر شخص کا عمل اس کا عقیدہ ہے۔ اب سرکار نے بڑی خوبصورت مثال دی، اور صرف سرکار فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرتاً صدیق ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرتاً صدیق ہوتا ہے، کیونکہ اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی صداقت کا عقیدہ ہوتا ہے۔ بات پہنچی ہے؟ جن جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں آپ اس بات سے سرکار کے فرمان کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے فطرتاً صدیق ہوتا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کا کردار، اس کا عمل ہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ بچے کو گھر چل پائیے، پھر توڑنا پائیے بچے نہ آ جاؤ، تھوڑی دیر بچے ہی مان جاؤ، آ جاؤ۔ بچے کا عمل، بچے کو نہیں پتا اللہ کون ہے، ماں نے سکھایا اللہ ایک، پہلے اس کو پتہ نہیں چلا، جب اس نے گنتی شروع کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 پہ گیا، جب 1 آیا تب اس کے ذہن میں جو ماں نے اللہ ایک سکھایا تھا وہ ایک یہ ہے، ہم نے سکھا دیا اللہ ایک پنجتن پا، اس کو نہیں پتا پنجتن کیا ہوتے ہیں، اللہ کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتے ہیں، یہ کیا ملائکہ کیا ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ماں نے سکھا دیا اللہ ایک، پنجتن پا، رسول، امام، بابا، یہی سکھاتے ہیں نا۔ اس نے سیکھ لیا، ماں کو نماز پڑھتا دیکھا، بچے نے مصلی رکھا، پتہ کوئی نہیں۔ میں نے رب سے کہا، توجہ کیجیے گا، بات آ کے بچے پہ میں یہی ہو گیا، میں نے رب سے کہا پروردگار بچے کو ثواب کیوں نہیں دیتا؟ مجھے آواز آئی، غور کر، صدیق ثواب کی خاطر نہیں کرتا، اس کا عمل ہی، اس کا عقیدہ اس کو کردار کو کمال پہ لے جاتا ہے۔ فطرت سرکار فرماتے صدیق ہوتا ہے۔ اب مختصر بات کرو، بات اسی پہ شادی شروع کر دیں، ہماری محفل شہنشاہ زمانہ کے نالائن کے صدقے چل پڑے گی۔ بات مکمل کرنے لگا ہوں، صاحب زمان کا یہ پاک بابا صاحب زمان کے عاشقوں کو چاہتا ہے فطرتاً سارے صدیق بن جائے۔
ارے بھائی کسی نے بچپن میں اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں، ماں کے کہنے پہ مانا، رسول دیکھے ماں کے کہنے پہ مانے، امام دیکھے نہیں ماں کے کہنے پہ مانا ہے، وہ پتھر پہ لکیر سمجھتا ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ بھی بچپن سے زندگی گزار رہے ہو، مجھے یہ بتا دینا صرف کسی بچے نے ماں کو کہا ماں مجھے اس کا اللہ ایک مجھے دکھا اللہ کیسا ہے؟ بہت شکریہ۔ کبھی ماں کو کہا میں تجھے روز کہتے اللہ ایک دکھانا اللہ کیسا ہے؟ اور نہیں، جو کہہ دیا وہ ہے۔ شادی بڑھیا نو سب کچھ بھول جائے، اللہ ایک پنجن پاک یہ نہیں بھولنے، میری ماں کی گود تو سکے۔ فرمائے اس لیے سرکار یہ چاہ رہے تھے ہر عاشق فطرتاً صدیق بن جائے۔ اسی پہ گفتگو کریں طویل ہو جائے گی، باتیں رہ جائیں گی، میں بات آگے چل رہا ہوں۔ سرکار سے پوچھا آقا آپ کو کسی چیز سے نفرت ہے؟ اور سرکار سے پوچھا بھائی جی سارے توجہ کر رہے ہیں، آپ کو کسی چیز سے نفرت؟ فرمایا ہاں۔ سرکار کس چیز سے؟ فرمایا ریاکاری سے۔ آپ کے چھٹے بادشاہ فرما رہے ہمیں نفرت ہے تو صرف ریاکاری سے، دکھاوے سے، شدید نفرت ہے۔ اچھا جی چیز دی مولا نو نفرت ہوئے، مولا نو جس چیز نفرت ہوئے، بندے کا من میرا مولا کیا بات ہے، مولا مجھے دکھانا ہے، مولا ایسے کرتا ہے تو مولا ایسے کرتا ہے تو مولا فرماتا ہے نفرت۔ سرکار سے چند سوال ہوئے، سوالوں کے جواب سنو اور ایک چھوٹا سا واقعہ سنو اور پھر ہم ادھر چلتے ہیں۔ سرکار سے اچھا سرکار نے جانوروں کی بڑی خوبصورت صفتیں بیان کی ہے، میں کوشش کروں گا نشستوں میں یاد دہانی کے طور پر آپ لوگ مجھے یاد کرے گا، میں 2-3 جانوروں کی صفتیں سرکار نے جو فرمائی ہے کمال ہے، کیونکہ مالک ہیں علم کے، حکمت کے، عرفان کے۔ میں آج چند سرکار کے علوم پڑھنے والے شاگردوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا، بندہ سامنے بیٹھا ہے، بندہ سامنے بیٹھا ہے، سرکار نے انار کاٹا، چھٹے امام چھری دی انار کاٹا، سرکار نے فرمایا بتا اس میں سے حلال کون سے حرام کون سے؟ شادی آج کی بات ہے، سرکار نے انار کاٹا، دونوں کو برابر اسے کاٹا، چھٹے امام فرماتے بندے سامنے بیٹھا، آپ سے کہہ بتا اس میں سے حلال کون سا ہے اور حرام کون سا ہے؟ بندہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے رہا تھا جس کو آپ کہیں گے وہ حلال ہے۔ ہم نے کہتا آتا حرام والی کون سی بات ہے، انار بھی حلال، آپ کے خیر سے ہاتھ بھی حلال کرنے والے ہم نے کاٹ لیا، دونوں نا کہتے ہیں اسے امام مبی جو کہہ دے خدا ہے تو ہے، جو کہہ دے نہیں تو نہیں۔ عاشقوں کا یہ معیار ہے، عاشق کون بولے آگے مالک کے؟ آقا آپ کی مرضی، جو حلال کہہ دے حلال ہے، جو حرام کہہ دے۔ سوال ہوا، جلدی سوال پہ گفتگو کروں۔ سرکار سے پوچھا کہ سرکار علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف ہے، اس کے آگے فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو آدمی کو کچھ سکھا دے، وہ چیز دوسرا سوال سرکار کس علم کو کس علم پر ترجیح حاصل ہے؟ جب سرکار سے پوچھا گیا اگلا سوال تو سرکار علوم کتنے، سرکار نے بتایا اتنے علوم، ابھی اتنے علوم ظاہر ہوئے، ابھی اس سے زیادہ علوم ہے جو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ سرکار علوم پہ گفتگو، آگے بندے نے سوال کیا سرکار کس علم کو کس علم پر ترجیح ہے؟ فرمایا کوئی علم دوسرے علم پر قابل ترجیح نہیں، البتہ استفادہ کے طریقہ کار میں فرق ہے۔ علمی گفتگو ہے، میں تھوڑی سی چلا کے پھر میں ساروں کو لے لوں گا، چند بندے میرا ساتھ دیجیے گا۔ فرمایا کوئی علم دوسرے علم پر قابل ترجیح نہیں، البتہ استفادہ کے طریقہ کار میں فرق ہے۔ اگلا سوال ہوا آقا دانائے مطلق کون ہے؟ کون ہے؟ فرمایا دانائے مطلق کے لیے علم کا وسیع ہونا ضروری ہے، اور انسان کے لیے محال ہے کہ وہ تمام علوم پر عبور حاصل کرے۔
انسان کے لیے محال ہے، دانائے مطلق کے لیے تمام علوم پر عبور حاصل ہونا ضروری ہے، اور انسان کے لیے محال ہے کہ وہ تمام علوم پر عبور حاصل کرے۔ دانائے مطلق صرف زمانے کا ایمان۔ یہ تو بہت کمال ہوگا جب جیسے معظم میرے اور آپ کے ہم سب کے مشترکہ بادشاہ۔ آگے چلو، ایک چوتھا سوال تھوڑی سی لکھیے، میں نے کہا جتنا عقل میں بیٹھتے جائیں، سوال بڑا کمال ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، سرکار سے پوچھا گیا، نہیں بلکہ سرکار نے پوچھا، انسان کس وقت محسوس کرتا ہے کہ وہ سب کچھ سیکھ چکا ہے؟ یہ طویل گفتگویں، میں نے شارٹ آپ کے لیے سوال لکھے۔ فرماتے ہیں انسان کس وقت محسوس کرتا ہے، توجہ کیجیے گا، بڑا گہرا سوال، کس وقت محسوس کرتا ہے کہ وہ سب کچھ سیکھ چکا ہے؟ فرمایا وہ صرف جاہلی ہے جو کہہ سکتا ہے سب کچھ سیکھ۔ جاہلی ہے جو کہہ سکتا ہے سب کچھ سیکھ چکا ہے۔ اگلا سوال، وہ سرکار پوچھا، کیا دوسری دنیا کے علم سے کیا مراد ہے؟ جب پوچھا گیا، یہ بھی طویل واقعہ، سرکار سے پوچھا گیا اور جہان کتنے؟ سرکار نے فرمایا بہت زیادہ ہے، تمہاری عقلوں سے، تمہاری سوچوں سے زیادہ جہان ہے۔ سرکار ادھر بولے میں کون ہے؟ فرمایا ہم۔ سرکار یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ بیٹھے ہمارے سامنے ہیں، وہ جہان بھی وہ جہان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہاں بھی ہم ہی ہیں۔ سرکار علم وہاں ہے کیسے؟ فرمایا نہیں، یہاں کے علم اور ہیں، وہاں کے علم اور سرکار کے علوم پہ گفتگو ہو رہی ہے، جہانوں پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ بھائی کون بتا سکتا ہے جہان کتنے ہیں، کہاں ہیں؟ وہی بتا سکتے جس کے دیکھے۔ اے خوش نصیب ہو، کئی جہان دا مالک تانوں پھر بھی نگاہ کر کے بیٹھے، تسی بڑے خوش نصیب ہو، تاڑیاں زباناں تے وہ جاری ہے۔ اس کو بڑی کر کے فرمایا ہماری دنیا کے علاوہ اور بھی جہان ہے، اور اس جہان سے بھی بڑے ہیں، اس جہان سے بھی بڑے ہیں۔ یہ جو دیکھتے ہو نا ستارے، انہوں نے دسے گا ستارے کیے، یہ روشنی ٹمٹما رہی ہونے کی ہے، کوئی دسے گا؟ جی اور نہیں، وہ لائٹ ہے، اس میں کچھ ہے، دنیا ہے، علیحدہ دنیا ہے۔ ہماری نیچے زمین اتنا سا ستارہ دیکھتی ہے، لیکن پوری دنیا آباد ہے، پورا جہان آباد ہے، اس ستارے میں پورا جہان آباد ہے۔ اب ایک ستارہ، یہاں کتنے ستارے ہیں، کتنے جہان ہیں؟ جو سب جہانوں کے مالک ہو اسے امام زمان ہے۔ صاحب دلبر، صاحب جان، حق صاحب الزمان، سچ صاحب الزمان، حق صاحب الزمان، سچ صاحب الزمان، حق صاحب الزمان، سچ صاحب۔ علم و ادب کے حوالے سے سوال، علم و ادب کے حوالے سے سوال، بڑا اہم سوال کہتے ہیں علم و ادب کے حوالے سے۔ سرکار سے گفتگو علم و ادب۔ سرکار فرماتے ہیں مومن چونکہ متقین کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے، مومن چونکہ بڑی کمال سیدھے گفتگو ہے، اس سے علم و ادب سے ہوشناس ہونا چاہیے۔ مومن چونکہ متقین کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے، حامل ہوتا ہے، اس لیے اسے علم و ادب سے روشناس ہونا چاہیے۔ عام شخص کا ایمان سطحی ہوتا ہے، سطحی ہوتا ہے اور بے بنیاد ہوتا ہے۔ شاہ جی کمال گفتگو ہے۔ شاہ جی میں اگر کہوں یہ اس دن کی تقریر اور آج کی تقریر میں نچوڑ دینے لگوں تو غلط نہیں ہے، جو پہنچ جائے میں اس کو سلوٹ کروں گا، یقین جانیے۔ سرکار فرماتے ہیں چونکہ متقین مومن متقین کے ایمان کا حامل اور حصہ ہوتا ہے، اس سے علم و ادب سے روشناس ہونا چاہیے۔ عام شخص کا ایمان سطحی ہوتا ہے، مومن اور ہے، عام شخص اور ہے۔ فرماتے ہیں عام شخص کا ایمان سطحی اور بے بنیاد ہوتا ہے،
عام انسان اس بات سے بھی آگاہ نہیں ہو سکتا. غور کیجئے گا یار, عام انسان توجہ کیجئے گا, میں پھر پڑھتا ہوں, شاید یہ بڑی اہم بات ہے. سرکار فرماتے ہیں مومن چونکہ متقین کے ایمان کا حامل یا حصہ ہوتا ہے, اس سے علم و ادب سے روشناس ہونا چاہیے. عام شخص کا ایمان سطحی ہوتا ہے اور بے بنیاد ہوتا ہے. عام انسان اس بات سے بھی آگاہ نہیں ہوتا کس پر ایمان لایا اور کس لیے ایمان لایا. سطحی جو ہے کس پر ایمان لایا اور کس لیے ایمان لایا. مقصد کا پتہ ہے. عام بندے کا لیول سطحی, بے بنیاد, وداؤٹ فاؤنڈیشن, بیس نہیں ہے. سوال بڑا کم. سرکار نے بیچ میں سوال کیا فرماتے ہیں, وہ کس پر ایمان لایا اور کس لیے ایمان لایا. لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بچہ اپنے باپ پہ ایمان لاتا ہے. کیوں؟ باپ سمجھ کر, لنگر کھلانے والا سمجھ کر, شفقت کرنے والا سمجھ کر, چھاؤں میں بٹھانے والا سمجھ کر, انگلی پکڑ کے چلانے والا سمجھ کر. پتہ چل گیا باپ پہ ایمان لایا ہے, باپ سمجھ کر بھی, شفقت کا ہاتھ رکھنے والا سمجھ کر بھی, انگلی پکڑ کے چلانے والا سمجھ کر بھی. اس کے ذہن میں آ گیا نا کہ میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے, یہ میرا باپ ہے جو مجھے ہر گندی چیز اور گڑے سے بچاتا ہے. ایمان ہے. کس وجہ سے اور کس پر ایمان لایا؟ چھوٹی سی مثال دی ہے. ایک بچہ اپنے باپ پہ ایمان کس وجہ سے لایا, کس لیے لایا, بات سمجھ آ گئی. سرکار فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عام انسان اس بات سے بھی آگاہ نہیں ہوتا. عام باقاعدہ بھی سرکار نے دو فرمائی, وشکار علی گالی کو درمیان ہے. ایک عام انسان سطحی, ایک مومن. فرماتے ہیں اس کو یہ پتہ ہی نہیں, اس چیز سے آگاہی آج بھی ہمارے سامنے ہے. آگاہی نہیں ہوتا, سارا دن دل سے, تین دن دل سے, پتہ ہی کوئی نہیں. نماز سویر تو لے کے شام تک 5 وقت پڑھی, لازمی پڑھی, چنگی گالیں پڑھنی چاہیے, پر پتہ ہی نہیں قیام کی نو کہنے, رکوع کی نو کہنے, سجدہ کی نو کہنے. سطحی عام لیول. اس کو فرماتے ہیں بے بنیاد ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس پر ایمان لایا اور کس لیے ایمان لایا. فرماتے ایمان کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی مگر مومن. اب مومن پہ آ گیا. فرماتے ہیں کہ عام انسان اس بات سے بھی آگاہ نہیں ہو سکتا کہ کس پر ایمان لایا اور کس لیے ایمان لایا. اس بات کی دلیل ہے صاحب زمان جب آئیں گے تنا ہوں گے, کیوں ہوں گے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی. اکیلے ہوں گے, کیوں ہوں گے؟ سرکار بڑی دنیا کہتی تھی, سرکار چھوٹے بچے چھوٹے بچے سننا صاحب ناطق واقعہ بڑا اہم ہے. دنیا جب کہتی تھی سرکار ظہور 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 ظہور, ہم تیار ہم ریڈی. رات میں اپنے گربان جھانک کے تھے نا, دیکھنا رات کو بستر سونے تو پہلے دیکھنا ضرور. خیر لوگوں نے پسند کر فرمایا آؤ فلاں دن فلاں شخص کے چھت پہ ہم آ جائیں گے اور ہم اعلان کریں گے ظہور کا, جو تیار ہے آ جائے. جم گھٹا لگ گیا, تاریخ میں لکھا ہے جم گھٹا, مخلوق ہی جمع ہو گئی, بھیڑ جمع ہو گئی. انہوں نے کہا مولا تو ظہور اسی تیار. چلتے پھرتے بھی کہتے سرکار آ گئے. ہمیشہ اتنے ٹر گئے, اتنے ٹر کے جیسے بندے نے گھر فرمایا نہیں تو انہوں نے فرمایا 3 بکرے پہلے اتنے کھڑے کر دیں. وہ ہمیشہ ان کو مالک بکرے پہلے ہی کر دیتے مختصر 3 بکرے. سرکار فرمایا اب اعلان کرو چھت سے کھڑے ہو کے کون کون میرا ظہور دیکھنا چاہتا ہے. وہ بندے سارے ہو گیا میں پہلے, اگر نہیں تو پیچھے ہٹ, میں پہلے, اگر نہیں تو پیچھے ہٹے, تو میں ایک بندہ سلیکٹ ہو جاتے, اتر کر گیا, چھت پہ پہنچ گیا. ہمیشہ عمر فرمایا جس کے گھر تھے فرمایا جلدی کر بکرا ذبح کر, پر نالے سے خون ڈالا. خون نیچے آیا. سطحی لوگوں نے, بے ایمان لوگوں نے یہ بھی نہ دیکھا اتنا خون بندے کا ہوتا ہے یا بکرے کا ہوتا ہے. کوئی کام نہیں کیا. شاباش. خون آغا صاحب بکرے کا خون جب گرتا ہے اچھا خاصا گرتا ہے, جب آپ کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے. اوپر نالے سے خون گرا, خون کی سمیل بھی نہ محسوس, خون گرا. چنا سرکار نے فرمایا جلدی کرو, دوسرا بلا. اوپر سے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی سرکار فرمایا ہم ظہور کرنے لگے, ایک اور آ جائے. اوکھی منزل ہے, اللہ دنیا بڑی کر دی ہے.
महाराज नासरो सिर्फ हिम्मत दिलाना रहना कि बन जाओ। दूसरे बकरे का फोन, बंदा बड़ी मुश्किल सेलेक्ट हुआ है। इमाम देखें, नमाजी भी थे, रोजेदार भी थे, मजलिसी भी थे, मातमी भी थे, लांगरी भी थे, शिद्दत इंतजार भी था, ज़ियारत भी। दूसरा ऊपर गया। मैं एक बात करना चाहता हूँ, जरा गहराई वाली बात, मुंतज़िर सोना तैमा सही, इंतजार अफजल इबादत है या नहीं? किसने फरमाया? मैंने। सोने रसूल ऐसी है ना, तमाम इबादतों पे छोटे भैया अफजल इबादत सरकार ने फरमाया। अफजल इबादत वाले लोग इकट्ठे थे, अफजल इबादत वाले लोग इकट्ठे थे। सरकार ने हुक्म फरमाया, माँ जी सरकार ने फरमाया दूसरा बुलाओ। अब वो कहते हैं तू झगड़ा हो गया, एक मैं जाता हूँ, कुछ नहीं होता, मेरे ख्याल में बच गया, यकीन करो बच गया, ओह टूट गया। सरकार ने अमल फरमाया, उस बंदे में जो छत पे बैठे सन हमेशा फरमाया कि दूजा बकरा ज़िबा कर, खून छोड़, दूजा खून। और सरकार ने फरमाया तीसरा बुलाओ, बंदा भी कोई नहीं। एनो कहने सतही ईमान, सतही, ये बड़ी गौर करने वाली बात है, सतही। इसलिए तो कहता हूँ जो सर को हाथ पे लेके चले गुराही दे दे, हुसैनियत को भिखारी नहीं सिपाही दे दे। बड़े बिंदुओं को बयान करता फिर ऐलान करता फिर हूँ, शायद किसी की खोपड़ी में समझ, जो सर को हाथ पे लेके चले। सबर करे आगे। सरकार क्या फरमाते हैं, हम इंसान इस बात से भी आगामी होता वो किस पर ईमान लाया और किस लिए ईमान लाया। ईमान की बुनियाद मजबूत नहीं होती मगर मोमिन का ईमान मरते दम तक मुतज़लज़ल नहीं होता, डामाडोल नहीं होता, क्योंकि वो ईमान लाने वाले पर से भी आगाह है और मकसद ईमान से भी आगाह है। अब आगे फरमा रहे हैं, खबरदार, आगे 3 दफा फरमाया आपके छठे बात, खबरदार खबरदार खबरदार, जो कहो पहले तुम्हारा उसमें ईमान होना जरूरी है। बड़ी बड़ी गल कर रहे हैं, खबरदार खबरदार खबरदार, जो कहो अगर ईमान फरमाते हैं, बहुत बड़ी गुफ्तगू के बाद आगे फरमाते हैं, उसको वही मनवाता है जिसने उसको देखा हो, जो उसमें रहता हो। सफवान बिन महरान जमाल कूफी, जिसकी कुनियत अबू मोहम्मद है, बादशाह से, शहनशाह सादिकीन से रिवायत है कि अपने ईमान और एतकाद के बारे में पेश हुआ, आका मैं कहाँ खड़ा हूं? फरमाया रहमत अल्लाह तुझ पे अल्लाह। ये वही है जिसने अपने ऊंट हारून रशीद को किराए पर दिए थे। दो बंदे समझ लिया तो करना है। हमें 7वें बादशाह हमेशा छोटे सन मासूम पैदा सन जो 6 में लाल भी लाइन गुफ्तगू पसंद करना सन तो मासूम लाल बैठे हुए थे, ओ पर फरमावे ए हुण सफवान बिन महरान 7वें बादशाह को लाया। सरकार ने इन्हीं गल फरमाई कि ये वही है रहमत अल्लाह, अल्लाह इस पर रहम करे, वही है जिसने अपने ऊंट हारून और रशीद को किराए पर दिए थे। हैं कुछ दिनों बाद 7वें बादशाह के पास आया। अब यहां अपनी ईमान और इत्काद की बात फिर तो रही। फरमाया तेरी हर चीज अच्छी है, जमील भी है, सिवाय हारून और रशीद को ऊंट किराए पर देना। समझो कीजिएगा, अर्ज किया मैंने सफर गुनाह और सफर मासियत और लहू लाभ के लिए ऊंट किराए पर नहीं दिए। मैंने किसी गलत काम के लिए ऊंट किराए पर आका नहीं दिए, बल्कि ऊंटों ने तो मक्के के रास्ते सफर करना था, उसका कुछ सामान लेके जाना था।
اور آقا میں خود نہیں جا سکا، میرا غلام ساتھ گیا تھا، صفوان بن میرا غلام آقا ساتھ گیا تھا۔ فرمایا تیرا کرایہ تو اس کے ذمہ ہے؟ جی آقا۔ اس نے دینا ہے؟ جی آقا۔ فرمایا اب تو عرض کیا بالکل، تو ان کی زندگی اس وقت تک چاہتا ہے جب تک تجھے کرایہ نہ مل جائے۔ اس کی زندگی تو اس وقت حالانکہ ہمیشہ نہیں دیہاتے جی سارے نا زندگیاں موجود، لیکن اپنے عاشقاں نو ایمان دی منزل تے لے جانا سے سبق سکھا رہے، اس وقت تک چاہتے جب تک وہ کرایہ ادا نہ کرے۔ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا جو ان کی زندگی چاہے وہ ان میں سے ہے۔ جو ان کی زندگی چاہے وہ ان میں سے ہے، اور ان کے ساتھ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ صفوان اٹھا، انہیں جا کے شاہ جی نہ او ویکھیا نہ تو ویکھیا، انہیں اعلان کیا دنیا لو میں اٹھ بیچنا چاہنا۔ انہیں کہا موسم ہی ہوگا میں بیچنا چاہنا، میں اٹھ رکھنا ہی نہیں چاہنا، جنہ اٹھانی وجہ تم مالک کی نظر میں گر جا۔ شہن سے جاتے ہیں اس وقت کیا انہیں آؤ تو نہیں ویکھیا، سستے سستے اٹھ ویچ ہے مالک دفع کرو نہ اٹھانو جی میری ایمان ہے جو رکاوٹ بنا ان کرایہ کو بھی چھڑ دو، ان نوکری کو بھی چھڑ دو۔ ہارون کو پتا چلا کہ اس نے اپنے اونٹ بیچ دیے ہیں، اس بات کی جاسوس کی نام نہ ڈھونڈے سن نا۔ ہارون کو جب پتا چلا نا اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا میں صرف تیرے حسن اخلاق سے متاثر ہوں ورنہ تجھے قتل کرا دیتا، تم نے یہ کیا کیا؟ کہتے ہیں میری موت میرے مولا نے فرمایا تیرے ہاتھ میں نہیں۔ اگر فطرت جانور ایک دو دسی جاؤں تو پھر جناب اسلام مان دیا۔ ہرن دیکھے فرماتے ہیں اس کے پاس ایک بڑی خوبصورت صفت ہے، بہت خوبصورت صفت ہے۔ پوچھا مولا کیا؟ فرمایا اگر کوئی ہرن گھاس چرتے چرتے غلطی سے کوئی سانپ نکل جائے پھر وہ کتنی سخت پیاس نہ لگی ہو وہ پانی نہیں پیتا، تالابوں کے ساتھ رہ کر بھی پانی نہیں پیتا، پانی کو دیکھ کر بھی پانی نہیں پیتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر سانپ کے اوپر میں نے پانی پی لیا زہر پھیل جائے گا پھر میں مر جاؤں گا۔ وہ عقل کا اتنا استعمال کرتا ہے جتنا انسان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر فرمانا لومڑی کئی کا موقع جو سونے کو چوکھا مل گیا، کئی بھی فرما دیتا نہیں، میں لومڑی جب اسے کسی طریقے سے غذا نہیں ملتی وہ پرندوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتی ہے۔ لومڑی کافی دیر کے لیے اپنے جسم کو پھلاتی ہے، زمین پہ سو جاتی ہے، اپنے آپ کو مردہ ثابت کرتی ہے۔ جو ہی پرندے اس کی طرف مردہ دیکھ کے آتے ہیں لومڑی اٹھ کے کھا جاتی ہے۔ چلاک لومڑی اگو پچھو نے ایسی چوٹی فرماتے ہیں اس کے چھوٹے سے دہانے پر نظر کیجئے، چھوٹے سے دہانے پر نظر کیجئے، اپنی خوراک اکٹھی کرنے یعنی اپنی زندگی کو چلانے کے لیے یہ سب اکٹھی ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان میں کمال صفت پائی جاتی ہے، یہ جتنی بھی ہوں یہ خوراک کے لیے لڑتی نہیں آپس میں۔ آپس میں لڑتے نہیں خوراک کے لیے، فرماتی ہے بلکہ اناج لے جانے میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کسی سے دانا نہ اٹھایا جائے تو ساتھ سے چیونٹی آ کے اس کی ہیلپ کراتی ممیاں کو چنگی ہو گئی نا۔ جب فرماتے ہیں اناج اٹھاتی ہے نہ اٹھایا جائے ساتھ والی چوٹی ہیلپ کراتی ہے۔ فرماتے ہیں اتنا تو انسان بھی نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں اناج لے جانے میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے، اور ہاں سنو اناج جب لے آتی ہیں ٹکڑے کر دیتی ہے، ٹکڑے کر دیتی ہیں، کیوں؟ اس میں سے ہو سکتا ہے اوپر پھوٹ پڑے پھر اناج بیج کا کام دے کے پورا پودا نہ بن جائے۔
عقل دیکھ لو کنی بڑی ہے. اور فرماتے ہیں اگر دانا گیلا ہو نا پھر وہ دانا پھیلا دیتی ہے, سکھاتی ہے. آگے فرمایا یہ اتنی کمال ہے کہ کسی کا دانا نہیں لیتی, کسی کا دانا نہیں لیتی, اپنی محنت سے اپنا دانا اکٹھا کرتی ہے. آؤ جناب گل چونٹے تھی آگے جاؤ پھر سلمان نہ ٹوٹ چلی ہے. جب چیونٹیوں کی وادی سے لشکر سلیمان کا گزر ہوا, بات سے بات مل گئی. ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں سوراخوں میں گھس جاؤ تاکہ سلیمان اور ان کا لشکر نہ دانستگی سے تمہیں پامال نہ کر دے. تو سلیمان قرآن پڑھ لیا تو پہلی آیت تھی دوسری آیت. جناب سلیمان نے ان سے جو گفتگو کی وہ میں آگے سناتا ہوں. مسکرائے, تبسم کیا, گفتگو سننے کے بعد کہنے لگے مجھے الہام اور توفیق فرما. اتنی بڑی بادشاہت لے کر, کائنات کی ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے کر, جناب سلیمان کائنات کے ذرے سے لے کر چیونٹی تک کا مالک بن کر, ہوا پہ تصرف رکھ کر, شیطانوں کو تابع بنا کر, جنوں کو نوکر بنا کر, انسانوں پہ حکومت کر کے پھر بھی کہتا ہے الہام کا توفیق دے. اور جب تو مجھے توفیق مل گیا کہ قرآن کہنا ہے, جب توفیق مل جاتی ہے مجھے توفیق دے تاکہ میں ان نعمتوں پر شکر ادا کروں. اس کا مطلب جتنی توفیق اتنا شکر. شکر توفیق لبی فرماتی ہے. توجہ ہے جی, آگے فرماتی ہیں نیک عمل بجا لاؤں جن کو تو پسند کرے. اتنا کام کرنے کے بعد بھی, توفیق مانگنے کے بعد, شکریہ ادا کرنے کے بعد جناب سلیمان اپنے مالک سے کہہ رہے ہیں نیک عمل بجا لاؤں. اس کا مطلب وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جناب سلیمان جتنی نیکیاں کی نا نیکی کر, ہمیشہ سمجھی تیرے کو کچھ بھی کوئی نہیں. آگے فرماتے ہیں وہ نیک عمل بجا لوں جو تجھے پسند ہے. ہمیں نہیں پسند آ رہے نیک عمل نہیں, تیری ذات میں پسند ہو. آگے کی کہنا نافی دعا قرآن دی آیت ہے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کروا. یہ مطلب ہے سلیمان کو پتہ ہے نیک بندے کوئی اور نہیں. اب میں آپ سب کی طرف سے شہنشاہ دو عالم ملک دو سرا سلطان زمین و زمن کی مقدس نالین کے تلوے پر ہاتھ رکھ کے عرض کر رہا ہوں آقا میں نے اب تک پڑھا ہے, اب تک سنا ہے, اب تک پڑھا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, نہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ نہیں, اس سے بھی آگے ہے السلام علیکہ یا ابا الصالح, اے نیک بندوں کا باپ. ابا عبداللہ الصالحین, نیک آئے جنہیں دا نوکر بڑھن دی حسرت سلیمان کرے انہوں قائم کہنا. اچھا جی آؤ جی سمجھ کریے. اب میں وہ بات کروں گا, اس میں گفتگو ہو سکتی ہے, بات لمبی ہو جائے گی. آگے لکھا ہے کہ جب ہوا نے تخت بلند کیا اور اس میدان میں پہنچا جس میں سونا اور چاندی نکلتا تھا, مالک نے رب نے اپنی کمزور ترین خلقت چیونٹیوں سے محفوظ رکھا. ایک چیونٹیوں نے جب بات کی, ایک چیونٹی نے کیا بات کی, حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. ہوا گل سنی, ہوا چیونٹی کی گل سلیمان تک پہنچا دی. فرماتے ہیں کہ چیونٹی نے جب بات کہی تو ہوا نے جناب سلیمان تک بات پہنچا دی. جبکہ وہ ہوا کے دوش پر جا رہے تھے, ہوا کو حضرت نے رکنے کا حکم دیا. تخت زمین پر آ گیا, چیونٹی کو طلب کیا, حاضر ہوئی ہے. تو نہیں جانتی میں خدا کا پیغمبر ہوں؟
اور میں کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا. کہا جانتی ہوں. ذہن کھلے رکھو نا تو بڑا کمال لطیف ہے شاہ جی، بڑا کمال اور لطیف نکتہ ہے. اخیر ہے شاہ جی، چیونٹی کو کیسے پتا چلا یہ سلیمان ہے، یہ اس کا لشکر ہے؟ کیسے اس نے کہا سب کو بلوں میں گھس جاؤ؟ کیا اللہ نے چیونٹی پر وحی کی تھی؟ یا چیونٹی کو غیب کا علم تھا؟ اس میں گفتگو ہو سکتی ہے، بات تبھی چلی جائے گی. کہا تو نہیں جانتی میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ کہا جانتی ہوں. اب تجھے پتا نہیں ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے؟ کہا جانتی ہوں. فرمایا پھر کیوں دوسروں کو میرے ظلم سے ڈرایا؟ تجھے پتا نا اللہ کا پیغمبر ہوں، میں ظلم نہیں کرتا. اللہ کے پیغمبر کسی پر ظلم نہیں کرتے، پھر ڈرایا کیوں تو نے؟ کہا جانتی ہوں. کیوں ڈرایا؟ کہ اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤں. کہا میں جانتی ہوں کہ جب ان کی نظریں تیرے عظیم لشکر پر پڑیں گی، یعنی دیکھنے کی قوت پوری ہے، میں جانتی ہوں جب ان کی نظریں تیرے عظیم لشکر پر پڑیں گی، چشمے جاہ و جلال پر پڑیں گی، کہیں اس زینت دنیا پر فریفتہ ہو کے مالک سے چیونٹی پن چھوڑ کے شاہی نہ مانگ لے. نہیں غور فرمایا یار، بڑی حقیقت ہے. بندہ اپنی حقیقت بھول جاتے نا. کہیں اپنا چوٹی پر بھول کے تیری طرح شاہی نہ مانگے. اس واسطے میں کہ لوگ جاؤ کملیا ڈرائے نہیں میں تو رکنا نہیں سیکھنا. اپنی حقیقت نہ بھول جائیں عمران صاحب، کہیں اپنی حقیقت نہ بھول جائیں. اپنی حقیقت میں تیرا لشکر کا جہو چلاؤ چشم دیکھ کر کہیں فریفتہ نہ ہو جائے، کہیں ان کا دل نہ کرنے لگ جائے. بڑا بڑا سبق ہے اور میں ڈھکے چھپے الفاظ بہت کچھ کہہ گیا اور جنہ جنہ سن لے وہ تو پھنس گئے. آگے فرماتے ہیں اور اگر وہ فریفتہ ہو گئی اپنے چیونٹی پن کو، توجہ کرنا، اپنے چیونٹی پن کو بھول گئی، اگر وہ اپنے چیونٹی پن کو بھول کے تیرا لشکر دیکھ کے اس جیسی تمنا کر بیٹھی، پھر تو وہ اپنے مالک کی مقصد تخلیق سے دور ہو جائیں گے. کہ جس نے ان کو پیدا کیا جہاں پیدا کیا ٹھیک پیدا کیا. منجوٹی بھی سوال کریں گے ہیں صحیح سلیمان صحیح، میں ہی کچھ پوچھا. پوچھ. کہتی ہے کہ آپ زیادہ صاحب فضیلت ہے یا جناب داؤد؟ آپ زیادہ صاحب فضیلت ہیں یا جناب داؤد؟ جناب سلیمان کہتے ہیں میں کو تو نہیں پتا. کہتے ہیں اچھا ویسے ایک بات آ رہی ہے ذہن میں. بولے بات یہ آ رہی ہے وہ میرے سے زیادہ صاحب فضیلت ہیں کیونکہ وہ میرے بزرگوار ہیں. انہوں نے نہ یہ گل کوئی نہیں. انہیں کہ دراصل جناب داؤد سے جناب داؤد سے ایک ترک اولا ہوا تھا، جھوٹی کہہ رہی ہے، اور اس سبب سے ان کے دل میں زخم ہو گیا تھا. اس کا علاج انہوں نے اپنے مالک سے محبت کا حق ادا کر کے دیا تھا. اس لیے ان کا نام داؤد رکھا گیا تھا. اب اگلا سوال کہتے ہیں صحیح سلیمان صحیح، ایک بھی گالی پوچھا آج گئے وہ ہاتھ میرے ادھر بیٹھی ہے ہاتھ بیٹھی ہے. سلیمان بھی ایک اور بھی پوچھ سلیمان. پھر میں نے پوچھ یہ بتائیں تمام مخلوقات آپ کی تابع ہے مگر ہوا کو بہت زیادہ تابع کیوں بنائے؟ اب اس کا یہ دیکھیں کہ اس کو داؤد کا بھی پتہ ہے، اس کو صاحب فضیلت کی حقیقت کا بھی پتہ ہے، چیونٹی ترکیب اللہ کا بھی پتہ ہے. ہاں کہا نہیں جانتا. معصوم فرما رہے جناب سلیمان نے چیونٹی سے کہا نہیں جانتا.
نہیں جانتا، نہیں جانتا. ایسے ہی ساری چیزیں تو تابع بڑھائیں، ہوا کو بہت زیادہ تابع کیوں بڑھائیں؟ جناب سلمان میں کو نہیں پتا، میں کو نہیں پتا صحیح. اس لیے کہ آپ سمجھیں آپ کا ملک ہمیشہ آپ کے پاس رہنے والا نہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ پر میں اس ہوا کو کہو آپ کی مٹھی میں بند ہو کے دکھائیں. سب کچھ کو تابع بنائے، ہوا کو تابع نہیں بنایا. کیوں؟ فرماتے نہیں، کہتے صرف اس لیے نہیں بنایا، یہ سمجھیں کہ یہ ملک ہمیشہ آپ کا نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا تم مٹھی میں اس ہوا کو بند کر کے دکھائیے. کہنا سن دیے لائے جائیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا کہ ہم جتنی بھی گفتگو کریں، بچپن سے لے کر لڑکپن سے لے کر جوانی بڑھاپے، جب تک مالک زندگی دے، جتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ساری ریکارڈ ہو. اس کیمرے میں نہیں، ہوا میں معلق ہے. اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے. شاید سنی ہو آپ نے کہ کوشش کی گئی کہ ان ہواؤں سے ان انبیاء کی آوازوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو سنا جائے. تھوڑا بہت کامیاب ہوئے، زیادہ نہیں ہو سکے کیونکہ وہ اس میں مکسنگ بہت زیادہ. ایک دفعہ جناب علی قحط پہ گئے، جناب سلیمان دے علاقے دعا دا ارادہ فرمائے، دعا مانگو. بندے نال چال پانچ رہنے سرکار نے نال ملائے کو جن سن کو بندے سن نال طور پر سراج. اگر مادی اگو ویکھن ایک لنگڑی چوٹی پئی ہے، لت چوٹی ہے، لنگڑی چوٹی ہے. صحیح کمال دعا کر رہی ہے. یہ سبق ہے، یہ درس اگر بھول نہ پائے تو معصوم فرما دے کہ ایک لنگڑی چوٹی زمین پر اپنے پاؤں پھیلا کے پڑی ہے اور ہاتھ اٹھا کے عرض کر رہے ہیں اے مالک ہم تیری مخلوق تیرے کرم کے محتاج ہیں، فرزندان آدم کی کوتاہیوں کی سزا ہمیں نہ دینا. اللہ اکبر. فرزندان آدم کی کوتاہیوں کی سزا ہمیں نہ دینا، ہم سے نہ مواخذہ کرنا. جناب سلیمان جناب سلیمان جا رہے تھے صحرا میں دعا کرنے، قحط ہو گیا تھا. اسی وقت جناب سلیمان نے کہا آ جاؤ بابا، ساری دعا تو پہلے کم ہو گیا ہے، واپس چلو. معصوم فرماتے جناب سلیمان نے جنوں کو، آدمیوں کو جن کو ساتھ رہتے کہا واپس چلو. انہوں نے عرض کی ہے مالک ابھی بارش برسانے والی ہے، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. پٹھے کم کریں گا فرزند آدم ابن آدم سزا ساکو نہ دیں. میں شاید میں گل پھر کرنے لگا، میں ایک روحانی بات کرنے لگا ہوں. اس وقت روئے زمین پر 99.5% لوگ استحقاق ہی نہیں کرتے کہ ان پر بارشیں برسائی جائیں، ان کو روٹی دی جائے، ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے. استحقاق ہی نہیں رکھتے 99.5%. یہ صرف چند اس مخلوق کی وجہ سے ہے جو یہی کہتے ہیں ابن آدم کی غلطیوں کی سزا ہمیں نہ دے. جناب سلیمان کا روزانہ کا خرچہ صاحب کتاب لکھتا ہے 14 کروڑ روپے تھا. یہ بھی اس نے رف کیلکولیشن کیا، تھوڑا تھا. 9 لاکھوں کا لشکر تھا، 14 کروڑ کے دور کچھ نہیں ہے. اور مالک ایک جھلک دکھا ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ 14 کروڑ معصوم نے کچھ اور انداز میں فرمایا، صاحب کتاب نے 14 کروڑ لکھ دیا. ایک روز ایک دریائی جانور نے سر باہر نکالا، دریائی جانور نے سر باہر، اور کہا جناب سلیمان ہماری ضیافت کیجیے، ہمیں کچھ کھلائیے. آپ کے اپنے لشکر کی 1 ماہ کی خوراک حکم دیا، پورے لشکر کی 1 ماہ کی خوراک اس سمندر کے کنارے رکھ. اس آبی جانور نے منہ نکالا، منہ کھولا، ہینسی سلمان صاحب تو سب بادشاہ ہو نا، میں تو حالی کی بکھی اس وقت دنیا کے بادشاہ میرا تو 1.5 بھرو وہ. اب جناب سلیمان گویا ہوئے، کہتے ہیں واقعی ابھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ کہا نبی کے سامنے میں جھوٹ کیسے بول سکتی ہوں، میرا پیٹ نہیں بھرا. کہا اچھا مجھے روز بھرتی نہ انہوں کا تیرا بھرے. اچھا ایک گل دسی جا، آپ جیسے اور بھی ہیں. اس نے کہا یا نبی اللہ میرے جیسے ہزاروں جماعتیں ہیں. آسانی ٹیک لگے، 3-4 روایتیں آسانی ٹیک لگے. ایک روایت ہے جو ایک اپنے محل جڑا پڑوایا نے وہ چھت جان لگے
تے چھت تے جا کے ساری ٹیک لگے. ایک ہے کہ جنہوں کو جنوں سے دریا میں شیشے کا محل بنوایا, وہاں ساری ٹیک کہیں نہ کہیں لگے. کوئی آ گیا ملک الموت, کہا میری اجازت کے بغیر میرے ملک میں, کہا ہم لیتے نہیں کسی کی مجھے نہیں پتا. کہا پتہ ہے کیا کرنے ہیں, واپس جا. کہا واپس جانے کے تم آتا. اب ایک بات کرتا جاؤں, جناب سلیمان کہہ رہے ہیں واپس جا, ابھی نہیں. کہا واپس جانے کے لیے آتا ہی نہیں ہو. ادھر ربضہ میں سلمان کہتا ہے میرا علی نہیں آیا, واپس جا. جا رہا ہوں, جب کہے گا آؤں گا. گل ہو گئی, انہیں اپنا کام پاتا. سرکار سلمان پورا سال اساد دکھ رہ گئے. اچھا جن شیطان بندے کم کرتے رہ گئے. انہیں اثر پہلے خیال زبور پہ کھڑے پڑھ دیا جناب سلمان. زبور پڑھتے پڑھتے صحیح نہیں آ گیا. صحیح نے اساد جناب سلمان لگے رہ گئے. ایک سال تک دیمک کو حکم نہیں کیا اسا کھا. بس وہ فرماتے ایک سال بعد پورا سال جن کا انہوں نے کہا بابا سلیمان کھڑے, وہ جی کھڑے آئیں میں بس کھڑے. ایک سال کے بعد اولے عمر کے امر سے دیمک آئی. سال تک دیمک نے لکڑی کو دیکھا تک نہیں, کیونکہ اولے عمر کے امر کا مالک کا امر نہیں تھا. وہ ایک سال بعد دیمک کی شاہی چلو کھانا شروع کی پیسے میں کندی 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 لکڑ کھا دے. جو ہی لکڑی کو کھایا جناب سلیمان گرے تو پتہ چلا سلیمان دنیا سے جا چکے. ایک سال جناب سلیمان نو کچھ بھی نہیں ہوگا, ہنجی کھڑے رہے. شیطان نے جادو پر ایک کتاب لکھی. نازو فرماتے ہیں ساتھ یہ لکھ دیا کہ آصف بن بلخیہ نے اپنے بادشاہ سلیمان کے واسطے لکھی, فلاں کام کے لیے فلاں جادو, فلاں کام کے لیے فلاں جادو. شیطان نے جادو پر کتاب لکھی اور خاموشی سے جناب سلمان کے تخت کے نیچے معصوم فرماتے ہیں رکھ دی. تخت کے نیچے. اب جناب سلمان جب گئے تو دنیا کو کہتا پھر رہا ہے کہ کتاب لکھ کے گئے, دیکھو دنیا نے کتاب اٹھائی تو جادو. اب دنیا میں سارے دنیا دار جو سلیمان پر ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا سلیمان نے جادو کے ذریعے ہم پر حکومت کی. جو سلیمان پر ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جادو کے ذریعے جناب سلیمان نے ہم پر حکومت کی. جناب سلیمان نے چند پرندے کی گلا دسے نو صرف 2 یا 2.5 منٹ. پوچھا گیا سرکار کو, لو سرکار جی یہ بلبل کی کہتی ہے, کیا کہتی ہے؟ جناب سلیمان کہتے ہیں کہتی ہے دنیا رہے نہ رہے مجھے پرواہ نہیں. سرکار سے پوچھے کہ سرکار فاختہ کیا کہتی ہے؟ سرکار فرماتی ہیں فاختہ کہتی ہے کاش یہ مخلوق پیدا ہی نہ ہوتی. ایسے ہی مور بھی بولے تھے, پر میں نے ہاں مور بھی بولتے ہیں. ایسی مور کیا دے؟ پر میں نے مور کہتا ہے جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. ایسی ایک سخت جانور ہے سواد رے دال نخلستانوں میں رہتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ سرکار کہتے ہیں وہ کہتا ہے گناہگاروں مرنے سے پہلے توبہ کر لو. سرکار توتی کیا کہتی ہے؟ فرماتے توتی کہتی ہے ہر زندہ مرے گا اور نیا پرانا ہو جائے گا. ہر زندہ مرے گا. سرکار ابابیل کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ابابیل کیا کہتی ہے؟ ابابیل کہتی ہے دنیا والوں نیک عمل پہلے بھیجو تاکہ جب وہاں پہنچو تو وہ پہلے موجود ہے. سرکار کبوتر کیا کہتا ہے؟ کبوتر بھی کو جا دینا تو تمہیں سوکھا ہوگا, تمہیں پریشان ہونے ضرورت ہی کرنی اور صحیح کیڑا جانور کی کہنے سرکار پہلے دس دیتا ہے. سرکار کبوتر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کبوتر کہتا ہے پاک ہے میرا مالک جو سب سے بلند ہے, اس کے نور سے تمام زمین و آسمان پر ہے. سرکار
جنگلی کوا کیا کہتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جنگلی کوا کہتا ہے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ معصوم فرماتے ہیں ہر چیز ہلاک ہونے والی سوائے اس کے چہرے کے۔ ایسے ہی اسفرد کیا ہے؟ اسفرد فرماتے ہیں اسفرد کہتا ہے جو خاموش ہو گیا وہ سلامت رہا۔ بڑی بات۔ سرکار سے پوچھا گا سرکار کمری کیا کہتا ہے؟ کمری سرکار کمری کیا کہتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کمری کہتی ہے پاک ہے میرا مالک جو سب سے کمال ہے۔ سبحان مالک نے کہا سن لیں فرماتے ہیں ہد کہتی ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ ہد جو رحم نہیں کرتا۔ فاختہ کیا آدمی کیوں آ رہی ہے؟ انہوں کی سردردی ہے فاختہ رسم حسین بھی عاشق ہے۔ کہیں میں کربلا دی عاشق ہے اس بات گھر دی عاشق فاختہ کہیں گے کاش لائن پیدا ہی نہ ہو۔